إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اے محبوب، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کیا ایسے کو جو زمین پر فساد کرے، خون ریزیاں کریں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سامعین، اللہ جل جلالہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس آیت کو بیان فرمایا اور فرمایا فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ظاہر فرمایا مخلوق کے اوپر۔ فرمایا میں نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا خون ریزیاں ہوں گی۔ اللہ فرمایا میں فرشتوں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا قتل و غارت ہوگی۔ اللہ فرمایا فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ فسادات ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر اللہ فرماتا ہے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں کی طرف سے آواز آتی ہے خون ریزیاں ہوں گی۔ ادھر اللہ فرماتا ہے خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتے کہتے ہیں قتل و غارت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتے کہتے ہیں فسادات ہوں گے، اور ساتھ ہی فرشتے کہتے ہیں ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ذرا توجہ کیجئے سامعین، یاد رکھنا جو فرشتوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قول اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اسی قول کو قرآن کے اندر بیان فرمایا اور امت مصطفیٰ کے اوپر، اس تمام مخلوق کے اوپر اس کو واضح روشن کر دیا۔ فرمایا فرشتوں نے ایک عرض کی مولا خون ریزیاں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے فرشتوں نے جو کہا وہ بھی برحق ہے، میرے مولا تعالیٰ نے فرشتوں کے خدا تمام کل مخلوق کے اللہ نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے۔ اب اس سے میں نے اور تو نے سبق سیکھنا ہے۔ سبق یہ ہے کہ خلیفہ بنے گا، لیکن خلیفہ بنتے وقت جو زمانہ ہوگا اس زمانے کی تصویر کشی کی ہے کہ خلیفہ جس وقت بنتا ہے وہ رحمان کا خلیفہ ہو یا وہ شیطان کا خلیفہ ہو۔ رحمان کا خلیفہ ہو تو تب بھی نظام مصطفیٰ قتل و غارت کے بغیر نہیں آ سکتا، نظام مصطفیٰ فسادات کے بغیر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ جو لوگ نظام مصطفیٰ میں رکاوٹ ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا شرط اول ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے فسادات کو ختم کرنا شرط اول ہوتا ہے۔ اور جو شیطان کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندوں کے اندر فسادات ڈالتے ہیں، وہ رحمان کے بندوں کو قتل و غارت میں ڈالتے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا خلیفہ تو بنانے لگا ہے، تیرا خلیفہ ہو تب بھی قتل و غارت ہوگی، کیونکہ زمین کے اندر دو طرح کے انسان ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تجھے مانیں گے، ایک وہ ہیں جو تیرے مخالف شیطان کو مانیں گے، ایک وہ ہیں جو شیطان کو مانیں گے، بے ایمان کو مانیں گے، اور وہ دنیا کے اندر اپنی حکومتیں نافذ کریں گے۔ اور ایک طرف تو خلافت کا تو نے دعویٰ تو نے دنیا میں ایک طرف خلافت کا نعرہ لگایا ہے، اے اللہ ایک طرف تو نے دنیا میں خلافت کی طرف لوگوں کو حکم دیا ہے اور تو خلیفہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا خون ریزیاں ہوگی۔ ثابت ہوا فرشتوں نے عرض کیا خلیفہ تو بنانے لگا ہے پر قتل و غارت ہوگی، کیونکہ بغیر قتل و غارت کے، بغیر خون ریزیوں کے خلافت بن نہیں سکتی، نظام مصطفیٰ آ نہیں سکتا، سلطنت اسلامیہ بن نہیں سکتی۔ تو یہ لعنت کا توق ان لوگوں کے منہ پر پڑا جو کہتے ہیں ہم ووٹوں سے اسلام کو لائیں گے، لعنت کا توق ان ملا پر پڑا جو کہتے ہیں ہم ووٹوں سے نظام مصطفیٰ لائیں گے، لعنت کا توق ان شیطانوں پر بھی پڑا جو کہیں کہ ہم ووٹوں کے ذریعے سے جمہوریت کو نافذ کر لیں گے۔ جمہوریت بھی اگر نافذ ہوئی ہے تو قتل و غارت سے نافذ ہوئی ہے۔ 1 ارب کے لگ بھگ لوگوں کو قتل کیا گیا اور آج تک قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت نافذ ہوتی ہے تو قتل و غارت سے ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا قتل و غارت ہوگی۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ فرشتوں تم نے غلط کہا، بلکہ اللہ نے اس بات کو مخلوق کے اوپر رکھا کیونکہ قتل و غارت ہونی ہے۔ نظام مصطفیٰ ہو، سلطنت اسلامیہ ہو، قرآن کا نظام ہو، بغیر قتل و غارت کے آ نہیں سکتا، بغیر خون ریزیوں کے آ نہیں سکتا، ووٹوں سے نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ خون ریزیاں، فسادات، انقلاب، جب ایسے انقلاب آتے ہیں، جب
جب خون بہائے جاتے ہیں، جب ندیاں بہائی جاتی ہیں، تب اسلام کی حکومت آتی ہے، تب نظام مصطفیٰ آتا ہے۔ ووٹوں سے نظام مصطفیٰ نہیں آتا، پرچیوں سے نظام مصطفیٰ نہیں آتا۔ پرچیوں سے یقیناً شیطان کے پجاری اور اس کی حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، پرچیوں سے شیطان کی حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، پرچیوں سے رحمان کے دشمنوں کی حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، رحمان کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک رہو، خلافت بھی بن جائے گی، اسلام کا نظام بھی آ جائے گا، تم سیاست سے کوئی تعلق نہ رکھو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر فرشتوں کا قول نقل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ نمازیں پڑھنے سے صرف نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا، حج کرنے سے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دینے سے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا، یہاں پر روزے رکھنے سے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ سلطنت اسلامیہ، قرآن کی حکومت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے فرشتوں نے جس طرف اشارہ کیا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فسادات ہوں گے، خون ریزیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، انقلاب آئیں گے، خون دیا جائے گا، تب نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ووٹوں سے نظام مصطفیٰ آ نہیں سکتا۔ اور جو کہتے ہیں فقط ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھتے رہیں تو نظام مصطفیٰ آ جائے گا، ہم روزے رکھتے رہیں تو نظام مصطفیٰ آ جائے گا، ہم زکوٰۃ دیتے رہیں تو خلیفہ بن جائے گا۔ ساتھ میں فرشتوں کا پچھلا قول بھی نقل کر دیا، اگلا قول بھی نقل کر دیا۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ نہ خلیفہ بنے گا تو ساتھ میں خون دینا ہوگا، سلطنت اسلامیہ بنے گی تو خون دینا ہوگا۔ ووٹوں سے کبھی بھی نظام بدل نہیں سکتے، ووٹوں سے جو نظام بنا ہے اس نظام کو مضبوط تو کیا جا سکتا ہے، نظام بدلے نہیں جا